کہ آپ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ مختلف کلینک سے ریٹ لیا جائے اور ریٹ کے مطابق پھر آپ فیصلہ کریں کہ کہاں سے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر حسین۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں جیسے جیسے ہمارے نئے ویڈیوز آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پہ ویڈیو بنائیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم اس پہ ضرور غور کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا موضوع ہے ان نیچرل ریزلٹس ان ہیئر ٹرانسپلانٹیشن۔ ان نیچرل ریزلٹس جو ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بال ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے گھر بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ چار دیواری کھڑی کرنی ہے، اب اس کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق آ سکتا ہے۔ سیمنٹ کون سی کوالٹی کا استعمال ہو رہا ہے، پانی اور ریت کتنی استعمال ہو رہی ہے، پائپنگ کیسے ہو رہی ہے، لیکیج ہو رہی ہے، بجلی کا سسٹم کیسے ہے۔ تو اسی طرح نیچرلنس یا ان نیچرلنس کے لیے کچھ باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اب ان اپروپریٹ اگر ہیئر لائن لی جائے عمر کے حساب سے، اب یہ صرف نہیں ہے کہ اب کوئی 22 سال کا جوان آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں بال لگانے ہیں، تو شاید اس عمر میں لو ہیئر لائن ٹھیک نظر آئے، اچھی لگے، لیکن ممکن ہے 15 سالوں کے بعد وہ ہیئر لائن ٹھیک نہ لگے، چونکہ اب اس کی عمر بھی تو بڑھ گئی ہے۔ تو ہم نے وہ ہیئر لائن بنانی ہے جو کل کو بھی نیچرل لگے۔ اگر ہیئر لائن بالکل سٹریٹ آ رہی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بال لگائی گیا ہے، یہ نیچرل بال نہیں ہے۔ اگر ہیئر لائن میں 3 اور 4 ہیئر گرافٹ استعمال کیے جائیں تو نیچرلی قدرتی طور پر 3-4 بال والے گرافٹس یا فولیکلس ہیئر لائن میں نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں۔ کچھ گوروں کے مثلاً بال بہت پتلے ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو شاید 3 والے بھی اگر ہوں ہیئر لائن میں کام چل جائے گا، لیکن کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ سنگل ہیئر گرافٹ ہوں ہیئر لائن میں، اس کے بعد 3-4-5 والے کام آنے والے ہیں، لیکن ہیئر لائن میں سنگل ہیئرز یا نہایتی اگر 2 ہیئر ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر بالوں کا رخ نہیں ٹھیک، 3D ڈائریکشن نہیں ٹھیک، کوئی بال دائیں جا رہے ہیں، کوئی بائیں جا رہے ہیں، کوئی سیدھے جا رہے ہیں، کوئی پیچھے جا رہے ہیں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بال لگائے گئے ہیں، یہ قدرتی بال نہیں ہیں۔ آگے سے یہ ہے کہ آپ نے کون سے گرافٹ کہاں پر استعمال کریں، سنگل ہیئرز گرافٹ کہاں استعمال کریں، ڈبل ہیئرز کہاں کرنے ہیں، 3 اور 4 والے کہاں کرنے ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ بالوں کو صرف لگانا نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھیں کہ ان کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے۔ اگر گرافٹ کو بالوں کو بالکل پریسائسلی لگایا جائے، ایگزیکٹلی سیم ڈسٹنس ہو سب بالوں کا ایک دوسرے سے، تو شاید ہمیں یہ لگے کہ دیکھیں کتنی پریسیشن سے انہوں نے لگایا ہے، لیکن آپ کسی کے بال پہ بھی غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ بالوں کے بیچ میں فاصلہ ویری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی اگر کسی کے تھوڑا بہت بھی ہیئر لاس ہو تو قدرتی طور پر بالوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ ویری کرتا ہے جب ہیئر لاس ہوتا ہے۔ تو اگر بالکل ایگزیکٹ ایک ہی فاصلے سے سب بال لگائے جاتے ہیں تو پتہ چل جائے گا یہ بال لگائے گئے ہیں۔ پٹنگ بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان نیچرلنس ہوتے ہے، اور پٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں بال سکن سے جلد سے نکل رہے ہیں وہاں پر ایک ڈپریشن سی آ جاتی ہے، تو اس سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ وہ عموماً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرافٹ زیادہ ڈیپ لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوبل سٹوننگ جو کہ زیادہ اسٹرپ سرجری میں پایا جاتا ہے، ایف یو ای میں تو کم ہی ہوتا ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے اگر کوئی بہت ہی لاپرواہی کرے، لیکن عموماً کوبل سٹوننگ ایف یو ای میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ناروے سے ایک پیشنٹ آیا تھا میرے پاس، اس نے ٹریٹمنٹ پہلے یو کے سے کروائی تھی۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بال اوپر سے اس طرح جا رہے ہیں اور پھر نیچے آ رہے ہیں، ادھر کوئی چانس نہیں ہے کہ ان بالوں کا کوئی وہ ہیئر سٹائل بنائے، کوئی نیچرلنس اس میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے گرافٹ ہیں فرنٹ پہ، ان کا رخ نہیں ٹھیک اور ڈینسٹی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی پھر ہم نے باقاعدہ مرمت کی اور کچھ جو بڑے بڑے گرافٹ ہیں وہ ہم نے نکال کر کہیں اور لگائے ہیں، اور بال نکال کر پھر ہم نے ڈینسٹی بڑھائی ہے۔ تو یہی پیشنٹ اگر آپ اس کے ٹاپ ویو دیکھتے ہیں اس کا ٹاپ ویو تھا، اور ٹرانسپلانٹ کے بعد ہمارے ساتھ جو اس نے ٹرانسپلانٹ کیا اس کے بعد، یہ ایک پیشنٹ ہیں ناروے سے۔ پہلے انہوں نے پاکستان سے غالباً 60,000 روپے میں سرجری کرائی تھی، کام تو بہت مناسب ہو گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے آئی براؤز ہیں، یہ ہیئر لائن ادھر نیچے آ گیا۔ اتنا چھوٹا ماتھا تو ہوتا نہیں ہے کسی کے قدرتی طور پر، اور بالغ آدمی کا تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ بالوں کے بیچ میں فاصلہ زیادہ ہے، ان کی پٹنگ ہوئی ہے، شاید وہ تصویر میں نظر بھی آ رہی ہو، ڈینسٹی کم ہے، رخ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہمیں باقاعدہ یہ جو آگے گرافٹ لگے ہوئے تھے پھر ہم نے وہ نکالے،
پیچھے میں جو غلط ڈائریکشن میں بال تھے وہ بھی پھر ہم نے نکالے، اور اس کے علاوہ اور گرافٹ نکال کر پھر ہم نے ڈینسٹی بڑھائی۔ تو اس سچویشن سے ہم ان کو یہاں پر لے آئے۔ کام تو پہلے ان کا سستا ہو گیا، اب اس کی مرمت پہ ان کو کافی سارا خرچہ کرنا پڑا۔ مرمت کرنا کسی چیز کا جو کام خراب ہو چکا ہو اس کی مرمت کرنا مشکل ہے نسبتاً، اور شروع سے ہی صحیح کرنا کام بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ ہے انٹرنیشنل سوسائٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجن۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ کئی کلینک ایسے ہیں، ترکی میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، اور بھی ممالک ہیں جہاں پر صرف اور صرف ٹیکنیشینس کام کر رہے ہیں۔ بلکہ مجھے 2-3 دفعہ میرے پاس کیوری آئی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہماری ٹیم آئے گی، ہم ٹرانسپلانٹ کریں گے اور آپ کو کرایہ دیں گے۔ تو ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی کلینک کا معیار زیادہ ہے تو ہم ٹرانسپلانٹ ہم زیادہ چارج کر سکیں پیشنٹ سے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈاکٹر بھی ہے یا آپ ٹیکنیشینس ہی ہوں گے؟ کہتے نہیں، ہم صرف ٹیکنیشینس ہی ہیں۔ تو 2-3 دفعہ اس قسم کی کیوریز آئی ہیں، تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کلینک میں اس طرح کے کام ہو، چاہے ان کا اپنا پیشنٹ ہے، ان کی اپنی سرجری ہے، لیکن میں اس کام میں حصہ نہیں لینا چاہتا۔ یہ دیکھیں ڈونر یہ میں اوور ہارویسٹنگ ہوا ہے، اس بھی ڈونر یہ میں اوور ہارویسٹنگ ہوئی ہے، یعنی کہ ایک ہی ایریا سے بہت زیادہ بال نکالے گئے ہیں۔ اب اس کو کور کرنا ممکن نہیں ہے، اب باقاعدہ ایک سرجری کرنی پڑے گی اور ادھر واپس پھر بال لگانے پڑیں گے، اس کا مزید ایک خرچہ آئے گا۔ ادھر بھی اوور ہارویسٹنگ ہوئی ہے، یہاں پر دیکھیں یہاں اوور ہارویسٹنگ اور ادھر سے لیے ہی نہیں بال۔ تو اس قسم کے کام جو ہے یہ پوری زندگی بھر کے لیے پیشنٹس کے لیے ایک پریشانی بنتی ہیں۔ اب یہ ایک خاتون ہے، اب یہ دیکھیں کہ اس کا ڈونر یہ ہے، اس میں اوور ہارویسٹنگ، یہ اوپر ڈینسٹی دیکھیں، ڈونر کی ڈینسٹی دیکھیں۔ اب یہ بیچارے پوری زندگی اس کی مرمت میں ہی رہیں گے، خرچہ بھی کریں گے، اور پریشانی اپنی جگہ، خرچہ بھی تو ہے لیکن اس کے علاوہ جو پریشانی ہے انفیکشن تو ہر کسی کی سرجری میں بھی ہوتا ہے۔ اب میں 2004 سے سرجریز کر رہا ہوں اور 7 ہمارے کیسز ہیں جن میں انفیکشن ہوا ہے، تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ انفیکشن نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ لاپرواہی مستی کرتے ہیں تو شاید اگر ہمارے 7 انفیکشنز ہوئی ہیں 15 سالوں میں، شاید 7 کے بجائے 700 ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اصول کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر رسک بہت کم ہوتا ہے۔ گاڑی آپ احتیاط سے چلاتے ہیں، سپیڈ کم رکھتے ہیں، ٹائر آپ کے نئے ہیں، بریکیں آپ کی کام کر رہی ہے، آپ نے نشہ نہیں کی اور نیند بھی صحیح کی ہوئی ہے، تو حادثے کا امکان کم ہے۔ اگر آپ 120 کی رفتار شہر کے اندر چلا رہے ہیں تو شاید حادثے کا امکان بڑھے گا۔ یہ ساجد حسن صاحب ایکٹر ہیں ہمارے پاکستان کے، بڑے مشہور ہیں، شاید ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، یوٹیوب پہ بھی ہے۔ اب ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا اور ساتھ ہی اتنی بری اسکارنگ ہوئی ہے کہ یہ اس کی مرمت میں ہی رہیں گے آپ۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو آن نیچرلنس ہیئر ٹرانسپلانٹ، آن نیچرلنس ان ہیئر ٹرانسپلانٹیشن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پلیز اس طرح مت کیجیے گا کہ آپ 10 کلینکس پہ پتہ لگائیں جی آپ کے ریٹس کیا ہیں، سب سے سستا کام میں نے کروانا ہے۔ آپ موبائل فون اس طرح نہیں خریدیں گے، آپ گھر نہیں اس طرح خریدیں گے، آپ گاڑی اس طرح نہیں خریدیں گے، حتیٰ کہ آپ ایک قمیض نہیں اس طرح خریدیں گے، سب سے سستی قمیض مجھے بتائیں کون سی ہے تو میں وہ لے لوں۔ تو پلیز اپنے بالوں کا، اپنے لکس کا یہ چانس ہو، یہ رسک مت لینا پلیز۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر حسین، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پہ بات چیت کریں، ضروری کہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے، کسی کام کے حوالے سے، میڈیکل موضوع پہ، تو آپ ہمیں لکھیں تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ غور کریں گے۔ اللہ حافظ۔